الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ نے بہت سارے واقعات سنے ہوں گے، لیکن جو آج ہم آپ کو واقعہ بتانے والے ہیں یہ غیر معروف واقعہ ہے، یعنی اتنا مشہور نہیں ہے، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ نے یہ واقعہ اس سے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ سچے عاشق رسول ہیں اور امت محمدی ہونے پر فخر کرتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کو لائک کر کے ایک بار اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بندہ آپ کے کمرے میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا حادثہ پیش آ گیا؟ تو وہ شخص کہنے لگا امیر المؤمنین میں نے شادی کی تھی ایک عورت سے، آج اس شادی کو 6 مہینے مکمل ہو گئے ہیں اور میری بیوی نے ایک بچے کو جنم دے دیا۔ اب میری آپ سے گزارش ہے کہ میری شادی کو ابھی تو 6 مہینے ہی ہوئے تھے، تو یہ بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ ناظرین گرامی، اس واقعے سے پہلے عام لوگوں کے اندر یہ بات پائی جاتی تھی کہ 6 مہینے میں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، اسی لیے وہ آدمی بھی پریشان ہو گیا اور اپنے بچے کو دیکھا بھی نہیں اور سیدھا امیر المؤمنین کے پاس آ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ یہ بچہ حلال کا ہے یا پھر حرام کا، اور اس سے پہلے ایسا واقعہ کبھی پیش نہیں آیا تھا کہ کسی بھی عورت نے 6 مہینے کے بعد کسی بچے کو جنم دے دیا ہو۔ یہ عرب کے اندر پہلا واقعہ تھا۔ عام طور پر عرب کے اندر 6 مہینے کے بچے کو حرام کا بچہ سمجھا جاتا تھا، تو مشورے میں موجود تمام لوگوں نے یہ کہا کہ 6 مہینے کا بچہ عرب کے اندر کبھی پیدا نہیں ہوا، اسی لیے یہ حلال کا نہیں ہو سکتا بلکہ یہ حرام کا ہی ہے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں سے مشورہ کیا اور حساب کتاب والوں نے سب نے یہی کہا کہ عرب کی تاریخ میں 6 مہینے کے بچے کو حرام سمجھا جاتا ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اس عورت کو سنگسار کر دیا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اس عورت کو ایک کھلے میدان کے اندر زمین میں گاڑ کر رجم کا عمل شروع کر دیا جائے۔ جیسے ہی آپ نے یہ حکم دیا اور فیصلہ فرمایا تو یہ خبر آس پاس کے علاقوں میں پھیل گئی۔ چلتے چلتے یہ خبر جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں بھی جا پہنچی۔ اب جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میدان کی بجائے جہاں پر اس عورت کو سنگسار کیا جانا تھا وہاں پر نہ جا کر سیدھا جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا پہنچے اور سلام کرنے کے بعد امیر المؤمنین سے پوچھا اے عثمان، کیا آپ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس عورت کو رجم کر دیا جائے جس نے 6 مہینے کے بچے کو پیدا کیا؟ تو جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں، میں نے ہی حکم دیا ہے، کیونکہ اس نے حرام کا بچہ جنا اور 6 مہینے میں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، اور میں نے یہ فیصلہ تمام لوگوں کے مشورے سے کیا اور یہی سب نے یہی مشورہ دیا ہے کہ 6 مہینے کا بچہ حلال کا نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا امیر المؤمنین آپ نے یہ غلط فیصلہ کیا ہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے علی، میں نے حساب اور کتاب لگایا ہے، 6 مہینے کا بچہ حلال کا نہیں ہو سکتا۔ تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عثمان، 6 مہینے کا بچہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر پریشان ہو گئے کہ قرآن سے کیسے ثابت ہے؟ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن پڑھو اور دیکھو حمل اور دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ 30 مہینے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا، یہ 2.5 سال بنتے ہیں، ان میں سے 6 مہینے کا بچہ کیسے نکلے گا؟ حضرت علی نے فرمایا اب دوسری آیت پڑھو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ 2 سال دودھ پلانے کے 30 ماہ میں سے 2 سال نکال لیں، جب آپ 24 مہینے نکال لیں گے تو پیچھے 6 مہینے بچیں گے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے علی، تم نے تو بالکل ٹھیک کہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قیامت تک اگر کسی عورت کا 6 ماہ کا بچہ بستر پر پیدا ہوا تو اسے حلال کا تصور کیا جائے گا، نہ کہ حرام کا،
کیونکہ یہ قرآن کی آیت کے مطابق ہے اور ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن قرآن پاک کی بات کبھی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے علی تم نے تو میری اصلاح کر دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً سپاہیوں کو دوڑایا کہ اللہ نہ کرے اس عورت کو اگر سنگسار کر دیا گیا تو قیامت کے دن میں عثمان کا کیا بنے گا۔ اور جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہہ کر رونے لگے اور آپ کی چیخیں نکل گئی اور آپ اپنے آپ سے فرمانے لگے، عثمان قیامت کے دن اللہ کو تو کیا جواب دے گا؟ اور اپنے سپاہیوں کو فرمانے لگے کہ جلدی جائیے اس عورت کو بچائیے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں سے نکلے اور ان کے سپاہی بھی ان کے ساتھ نکل پڑے۔ اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ اس عورت کو زمین میں گاڑ تو گیا تھا، اس کا صرف چہرہ باہر تھا۔ اس کی بہن اس سے آخری ملاقات کے لیے آئی ہوئی تھی اور زاروں قطار رو رہی تھی اور اس سے باتیں کر رہی تھی۔ سپاہی بھی پہنچ گئے، جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ اس وقت وہاں پر پہنچتے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے رجم کے عمل کو روکنے کا حکم دے دیا۔ اس وقت اس نے یعنی وہ زمین میں گڑی ہوئی عورت نے اپنی روتی ہوئی بہن سے ایک بات کہی، اے میری بہن مت رو اور نہ غم کر، اور کہنے لگی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے مجھے رجم تو کیا جا رہا ہے لیکن میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ زنا تو دور کی بات ہے، خدا کی قسم مجھے کسی غیر محرم نے چھوا تک نہیں ہے۔ اس عورت کی اسی وقت زمین سے باہر نکالا گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو اپنے پاس بلایا اور اس کے بیٹے کو پیش کیا گیا۔ روایت کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ جس طرح پرندوں کے 2 انڈے اگر ملا دیے جائیں تو پتہ نہیں چلتا کہ کون سا انڈا کس کا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے، اسی طرح اس بچے کی شکل و صورت بالکل اس کے والد کے مشابہ تھی۔ اس کے والد نے اس کو ابھی تک دیکھا ہی نہیں تھا۔ والد نے جب دیکھا اور کہا کہ اللہ کی قسم یہ تو میرا ہی بیٹا ہے۔ پیارے دوستو، اس سے ایک بات تو معلوم ہو گئی کہ 6 مہینے میں بچہ اگر پیدا ہو جائے تو اسے حلال کا سمجھا جائے گا، کیونکہ قرآن شریف میں یہ فیصلہ موجود ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔